کالا جادو کیا ہے؟ کالا جادو کیسے ہوتا ہے؟ کالا جادو کے علامات کیا ہوتے ہیں؟ اس قسم کے بہت سے سوالات، ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، جو آج سے پہلے شاید ہی کبھی آپ نے سنی ہو۔ جادو کی ایک قسم ہوتی ہے کالا جادو، اور اکثر اوقات کالا جادو وہ جادو ہوتا ہے جس شخص پر کالا جادو کیا جاتا ہے یہ موت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی کالے جادو کا جو عمل ہے یہ جس کے اوپر ہوگا تو لازم ہے کہ وہ شخص کے اوپر کالا جادو اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ مر جائے۔ اور کالا جادو میں ایک ایسی قسم ہے جو تیز ترین قسم ہے، اور کالے جادو کے اندر جو چیزیں پیچھے کام کرتی ہے، جو مخفی قوتیں کام کرتی ہے، وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ اور شیاطین اتنے مضبوط اور اتنے طاقتور شیاطین ہوتے ہیں کہ وہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو کافر لوگ ہوتے ہیں، وہ شیاطین ان کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں، یعنی گندے عمل کرتے ہیں، کفری اعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو قوت دیتے ہیں، شیاطین ان کی قوت بن جاتے ہیں۔ پھر وہ انسان جو اس قسم کے غلط اعمال کے اندر لگ جاتے ہیں اور وہ اس جادو کو سیکھ لیتے ہیں تو یہ ان کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ اس بندے پہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اور یہ چیز قرآن سے بھی ثابت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ نہیں کرتے تھے سلیمان علیہ السلام جو ہے نا، کفر نہیں کیا، مگر کفر کرتے تھے شیاطین، اور شیاطین کفر کرتے تھے اور انسانوں پر سحر کرتے تھے، سحر سکھاتے تھے۔ اور آگے یہ ہے کہ وہ اس طرح بھی سحر کرتے تھے کہ میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے۔ یہ قرآن کی آیات کا ایک مفہوم ہے۔ تو جب یہ شیاطین جنات جو ہوتے ہیں، یہ جو بہت جری اور سخت اور طاقتور ہوتے ہیں، وہ جب کسی جادوگر کے ساتھ، جو انسان ہوتا ہے اس نے جب جادو سیکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مددگار ہو جاتے ہیں، پھر وہ جب اس بندے پر جادو کرتے ہیں جس پہ بھی کیا جاتا ہے، تو یہ اکثر اوقات کالا جادو موت کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور کسی شخص کو بالکل تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کالے جادو کی جو توڑ ہوتی ہے یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتی۔ الحمدللہ فقیر کے پاس بہت سے لوگ آئے جن پر بہت سارے کالے جادو تھے۔ میں ایک شخص کا صرف واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے گھر میں اس کی جو بھائی اس کے ساتھ رہتا تھا، تو اس کی گھر والی نے اور اس کے بھائی کی گھر والی کا دونوں کو آپس میں کسی بات پہ ہوتا ہے، گھر میں تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، یا فساد ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے اس نے اپنے بھائی کو بولا، اپنی بھابھی کو، کہ بھائی آپ اس گھر کو چھوڑ دے۔ گھر اس کا تھا، اس نے کہا آپ کسی اور گھر چلے جائیں۔ ابھی میری بیوی میرے ساتھ اڑ گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر تم ان کو نہیں نکالو گے تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ بہرحال ان کا یہ تنازع زور پکڑتا چلا گیا، اور بالآخر اس نے اس بھابھی کو اور بھائی کو گھر سے نکالنے کے لیے زور لگایا۔ تو وہ جب جانے لگی تو اس بندے کے الفاظ تھے کہ اس کی بھابھی نے اس کو بولا کہ میں تو یہاں سے جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ 3 مہینے بعد تیری بیوی مرے گی، 3 مہینے بعد تیری بچی مرے گی، 3 مہینے بعد تیری بیوی مرے گی، اور پھر 3 مہینے بعد تو مرے گا۔ خود اس بندے کے جو میرے پاس آیا تھا اس کا یہ کلام تھا کہ میں 3 مہینے بعد میری بیٹی کچھ دن اوپر نیچے ہوئے اور میری بیٹی فوت ہو گئی، اور پھر اس کے 3 مہینے بعد کچھ دن اوپر نیچے ہوئے اور میری بیوی فوت ہو گئی، اور اب میں جو آیا ہوں مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا، اور میں بہت جگہ گھوما ہوں، اور میرے تقریباً 2 مہینے ہو چکے۔ اب اس کو یہ خوف لاحق تھا کہ میں 3 مہینے بعد جو ہے نا میں بھی مر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا یہ جو میری بھابھی تھی اس نے مجھ پہ کالا جادو کیا ہوا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بھابھی یہ کرے، اور یہ کبھی بھی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر گھرانے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مگر چونکہ اس کے منہ کا کلام ہے، ہم نہیں بتاتے، ہمارا تو مزاج نہیں ہے کہ اس نے اس طرح کا مجھے کلام کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اب میرے پاس صرف 1 مہینہ ہے۔ میں نے اس کو بولا دیکھو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، آپ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، ہم آپ کا یہ جادو کاٹیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ بہرحال اس کا میں نے علاج کیا، اس کا جادو کاٹ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی اور وہ بچ گیا، کی زندگی تھی۔ ٹھیک ہونے کے 2 مہینے بعد میرے پاس آیا، قریباً 2-3 مہینے بعد کہتا ہے میرے کو جو ہے نا ایک سوال کرنا ہے۔ پوچھے کیا سوال ہے؟ اس نے کہا انہوں نے میری بہن، میری بیٹی اور بیوی کو کچھ کالے جادو سے مار دیا،
اور ٹھیک ہے اللہ پاک نے مجھے بچا لیا، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا دیکھو آپ جو سوچ کے آئے ہو نا کہ ہم اس کے اوپر کر دیں اور وہ مر جائے، میں نے کہا یہ آپ کی سوچ غلط ہے. ہم جادو کرنے والے نہیں ہے، جادو ختم کرنے والے. آپ کی بیوی اور بچی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت لکھی ہوئی تھی، اگر ان کا نہیں لکھا ہوتا تو آپ پہلے میرے پاس آ جاتے. اور ویسے بھی جو ہے نا پیچھے ہمارے یہی ہے کہ جادو جنات کی وجہ سے کتابوں میں یہی لکھا ہے اگر کوئی شخص مرے گا تو اس کو شہادت کی موت ملے گی. حضرت عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے بکھرے موتی غالباً، اس کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ ہے. آگ میں جل جانا حادثے کے ساتھ اور پیٹ کے درد سے بخار سے مختلف لکھی. اس میں ایک یہ کہ جادو کے عارضے سے یا جنات کے عارضے سے اگر کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے مر جاتا ہے اور اس کی موت لکھی ہوگی تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، ایمان پر وہ قائم رہے. میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا معاملہ ایسا لکھا ہوا تھا، تو اب یہ جو ہے نا آپ کے دماغ میں اگر جو چیزیں آ رہی اس چیز سے باز آ جاؤ، بس یہ پڑھائیے یا ذکر اذکار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، اللہ کا شکر ادا کرو. وہ اپنا کیا خود ہی بھگت لے گی، اس دنیا میں بھگتے یا آخرت میں بھگتے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ان کے کیے کا انجام مل جائے گا. تو کالے جادو کے اندر جو چیزیں میں نے آپ کو بتایا وہ شیاطین جنات ہوتے ہیں، اور کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے بہت خطرناک قسم کے عمل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ سندھ سے ایک شخص میرے پاس آیا، وہ کالا جادو سیکھنا چاہ رہا تھا. وہ کالا جادو سیکھ رہا تھا، کسی استاد کے پاس گیا، استاد نے اس کو جادو دیا. اس نے کہا یہ جادو جو تو سیکھ رہا ہے اگر تجھے پر یہ پلٹا سیکھنے کے دوران تو میرے پاس نہیں آنا، میں تیرا علاج نہیں کروں گا. باہر اس نے جب وہ عمل شروع کیا تو وہ عمل اس کے اوپر پلٹ گیا. جب پلٹ گیا تو اس بندے کا جسم کا گوشت نہ گلنا شروع ہو جاتا تھا اور سخت ترین بدبو اس کے وجود سے آتی تھی اور گوشت ایسے گل جاتا تھا. میرے پاس جو ہے نا وہ بتایا گیا، میرے شاگرد تھے، اس نے مجھے فون کیا، اس کے بارے میں بتایا گیا. میں نے کہا بھائی اس کو بولو توبہ طائب ہو جائے، اللہ سے توبہ کرے. ڈاکٹروں نے سب نے اس کو جواب دے دیا کہ یہ مر جائے گا. میں نے کہا ہم اس کا علاج کریں گے شفا کے اللہ کے خزانے میں، لیکن یہ سچے دل سے توبہ کریں. اس نے توبہ وغیرہ کی، اس کا علاج کیا، الحمدللہ فقیر نے اللہ نے اس کو شفا دے دی اور پھر وہ واپس پلٹ کر چلا گیا. تو یہ عمل جو کرتے ہیں نا یہ بہت خود بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا اس کی وجہ سے دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. تو یہ وہ کچھ چیزیں تھی جو لوگوں کی معلومات کے لیے، جو ہمارے سامنے ہماری الحمدللہ وہ چیزیں جو چونکہ ہم علاج سے وابستہ لوگ ہیں، ہمارے پاس مریض جگہ جگہ سے پوری دنیا سے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں. میں خود دبئی، سعودیہ اور کافی جگہوں ملکوں میں جا کے الحمدللہ علاج کیا بھی ہے. اور ہمارے پاس یہاں بھی پاکستان میں بھی میری علاج گاہ ہے، وہاں میرے پاس آتے ہیں 2-3 جگہ میں علاج کے لیے بیٹھتا ہوں، آن لائن بھی علاج کرتا ہوں. تو ہمارے پاس اس طرح کے واقعات آ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ کے من میں سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے خیال آیا کہ چلو بھائی اس طرح کی ویڈیو کریں کہ تاکہ سامعین کو، ہمارے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہو. تو یہ وہ کچھ قسمیں ہیں. اگر ہم جادو کی قسموں پر گائے بگائے پروگرام کریں تو وہ بہت ایک لمبی سیریز بن جائے گی. مقصد کی طرف آتے ہیں کہ انسان کو اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے جوڑنا چاہیے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، نیک اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ذکر اذکار کریں. اگر کوئی لوگ اس طرح کے عارضے سے دوچار ہو گئے تو ہم سے رابطہ کریں، اسکرین پہ ہمارا نمبر آتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کا علاج کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے سننے دیکھنے والے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا خاص قرب عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ ہم سے اور ہمارے گھر والوں سے سب سے دین کا کام لے. آمین یا رب العالمین.